مولانا صاحب کو ہر حال سے پذیرائی کرتے ہیں کہ اس کو سلسلہ کو وہ چلائیں اور کنٹینیو. حالانکہ شروع میں کچھ لوگوں کو اختلاف تھا کہ یہاں ایک کیوں انہوں نے کہا کہ معاشرے کے لیے یہ بہت ضروری ہے اور اس کے لیے چونکہ تعلیم وسیلے دے رہے ہیں بچوں کو اور یہ چلتا آ رہا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بھی چلتا رہے گا اور مولانا صاحب کی بھی کوشش ہوگی اور ہم سب لوگ ان کو ساتھ دینے کی اس مشن کو آگے بڑھائیں. یہ 15 روز میں جو پروگرام ہوتا ہے وہ کس ٹائپ کا پروگرام ہوتا ہے, اسے کیا میسج دیا جاتا ہے؟ وہ آپ اپنے پروگرام میرے خیال میں یہ مولانا صاحب زیادہ تفصیل سے بتائیں گے. وہ میسج یہی ہے کہ معاشرت میں تبدیلی لا اصلاح معاشرہ کے لیے مولانا صاحب کی کوشش بہت ہی تحسین آمیز ہے, کیونکہ وہ جس طرح کی تقریر کرتے ہیں معاشرے کی بہتری کے لیے اور بالکل عام انداز سے عام انداز سے تاکہ لوگ اس کو سمجھیں اور اس کو عمل کریں. اب ہے کہ ایک قرآن شریف کے ایک آیت پر وہ جیسا کہ ہر لوگ اللہ کے صفات جو ہے العلیم کو ہم جب بیان کرتے ہیں کہ علیم اللہ تعالیٰ علم دینے والا ہے اور ہر قسم کے علم, تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام علم عطا کیا اور اسی علم کو ساری دنیا میں آج تک پھیلایا جا رہا ہے. وہی علم ہے اور اسی کو تمام علوم کا تذکرہ ان کے پاس. تو آج جو سائنس جو ترقی کر رہی ہے اسی سے آج سائنس کی بدقسمتی ہے کہ یہ قرآن شریف کے اس میسج کو 14 سال سے تھا لیکن ان لوگوں نے اس پہ غور نہیں کیا. عرب فی الحال جو ان پر غور کر رہے ہیں تو ان کا بھی بہت سے ڈسکوری بہت سے ایجادات آ رہے ہیں. تو لہٰذا سائنس اگر پہلے قرآن شریف کے اس میسج کو سمجھ پاتے تو بہت زیادہ ترقی کر چکے ہیں. تو اب میرے خیال میں باقی مولانا صاحب اس پہ بیان دینا. ہر جگہ آپ تو دیکھتا ہوں کچھ نہ کچھ کرتے ہو. ذرا وہ معاشرے میں جو تبدیلی ہے اس طرح لانے کی ضرورت ہے, کس ٹائپ سے بن جائیے آواز سے بھی جائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دینی درس یا دینی کلاس بول لیجیے آج سے 20 سال پہلے قائم کیا گیا اور اس کا 500 نمبر سیشن 12 جنوری کو آشوتوش ہال میں کیا گیا اور الحمدللہ بہت اچھا پروگرام رہا. اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ بالخصوص مسلمانوں میں اور جملہ ہندوستان میں رہنے والوں کو یہ میسج دیا جائے کہ اسلام اور دین اور قرآن اور اللہ کے رسول ہم لوگ کو زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے. اسلامی نظام تو ابھی اس وقت کہیں نہیں ہے, مگر اسلامی نظام کا جاننا اور اسلامی نظام کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا اور پھر اس اسلامی نظام کو آپ ملکی طور پر یا شہری طور پر نہیں چلا سکتے ہیں تو کم سے کم اپنے گھر کے پیمانے پر تو چلا سکتے ہیں, اپنے سوسائٹی کے پیمانے پر چلا سکتے ہیں. تو ہمارا مقصد یہی ہے اس پہلے دن سے اور آج تک, اور کافی لوگوں نے اس سے استفادہ حاصل کیا کہ پہلے جب ہم ٹھیک رہیں گے تو ہمارے بال بچے بھی ٹھیک رہیں گے, جب ہمارے بال بچے ٹھیک رہیں گے تو ہمارا گھرانہ بھی ٹھیک رہے گا, جب ہمارا گھرانہ ٹھیک رہے گا تو ہمارا خاندان بھی ٹھیک رہے گا. تو اس طرح سے ہمارا معاملہ چلتا رہے گا. چونکہ انفرادی طور پر یعنی اکیلا کچھ نہیں ہوتا ہے, یہ اسی طرح جس طرح آپ کھیلتے ہیں فٹ بال کرکٹ وغیرہ یہ ٹیم ورک ہوتا ہے نا, اسی طرح معاشرے کے سدھار کے لیے ٹیم ورک کی ضرورت ہے. اور یہ ٹیم ورک گھر میں کس طرح ہوتا ہے, گارجین ہوتے ہیں, فادر ہوتے ہیں, مدر ہوتے ہیں اور بڑے بزرگ ہوتے ہیں. اسی طرح جب باہر نکلتے ہیں تو جو جس کا اپنا جو حیثیت ہے, جو بساط ہے, مسجد کے امام صاحب ہیں, کلب کے پریسیڈنٹ صاحب ہیں, سوسائٹی کے پریسیڈنٹ صاحب ہیں, ان لوگ اپنے اپنے طور پر سدھار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نمبر 1.
دوسری بات یہ کہ جو سدھار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں بھی سدھار پر رہنا ہے. اگر وہ سدھار کی دعوت دیتے, اچھائی کی دعوت دیتے اور خود برے کام میں رہتے ہیں تو ٹھیک ہے, برے کام میں رہ کر کے اچھائی کی دعوت دینا منع نہیں ہے, مگر اگر آپ برائی کو چھوڑ کر اچھائی پر قائم رکھ کر اچھائی کی دعوت دیجیے تو اس کا اثر اچھا اور جلدی آئے گا اور اس سے لوگ کافی استفادہ حاصل کرتے ہیں. اب جیسے کسی بھی بات پر ہم اسلامی طور سے اور دینی طور سے عمل نہیں کر سکتے ہیں تو اسلام میں بہت ساری گنجائش ہے اور بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے قوم مسلم کو اور ملت کو معلوم نہیں ہے. اس دینی کلاس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جانکاری حاصل کرے کہ اسلام میں کس کس شعبے میں, کس کس درجے میں اور کس کس جگہ پر کیا حکم دیتا ہے. آپ کا والدین سے, آپ کا اولاد سے, آپ کا گارجن سے, آپ کا اسکول میں, آپ کا محلے میں, آپ کا سڑک پر, آپ کا راستے میں, آپ کا فلائٹ میں, آپ کے ٹرین میں, آپ کے اسٹیشن میں کس کس طرح آپ کو کن بہوار سے اور کن کن طریقے سے گزرنا ہے وہ سب اسلام میں حکم موجود ہے, مگر مسلمانوں کو یہ معلوم نہیں ہے. اب آپ راستے میں دیکھتے ہیں گلیوں میں گاڑیاں کھڑی ہیں, اسکوٹر کھڑے ہیں, جس کو جیسی مرضی آتی ہے وہ کرتا ہے. اسلام میں پورا اس کا نظام ہے مگر ہم لوگ کو معلوم نہیں, لوگ نہیں جانتے. جسی طرح ابھی رات میں پروگرام ہوتا ہے محرم میں, ربیع الاول وغیرہ میں رات کا جو پروگرام ہوتا ہے 10 کے بعد 11-12 بجے تک 1 بجے تک, یہ اسلام میں بنا. اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ دوسروں کا بھی لحاظ رکھیے, دوسروں کا بھی خیال رکھیے, دوسروں کے ساتھ بھی ہمدردی برتیے. دین جو ہے, دین اصل میں دین لوگ بولتے ہیں, دین کا اصل معنی اور اصل مطلب یہ ہے خیر خواہی. خیر مانے اچھا اور خواہی مانے چاہنا. تو کیا مطلب ہوا؟ دین کا مطلب ہے کسی کے لیے اچھا چاہنا, کسی کے لیے اچھا بولنا, کسی کے لیے اچھا کہنا, کسی کے لیے اچھا برتاؤ پیش کرنا, یہ ہے دینداری. تو اسی تعلق سے ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے اور اس میں ہم قرآن شریف اور احادیث کریمہ سے بیان کرتے ہیں, لوگوں کو سمجھاتے ہیں. عورتوں کے تعلق سے جیسے برقع ہے, لوگ سمجھتے ہیں برقع پہننا کمپلسری اسلام میں ہے. برقع کا ذکر کہیں نہیں. اسلام میں پردے کا ذکر ہے کہ آپ اپنے جسم کو ڈھاکیے, جسم کو ڈھانکنے کی جو تدبیر آپ بنا سکیں بنا لیجیے, مگر ایسا لباس مت پہنیے کہ جس لباس کے پہننے کے بعد آپ کے جسم کا نشیب و فراز اتار چڑھاؤ نظر آئے. یہ پردہ ہے. اسی طریقے سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ بولنا ہمارے یہاں حرام ہے, منع. آپ جھوٹ بولنے کا مطلب ہے کہ آپ نے غلط کام, حرام کام کیا. اور اسلام میں ہے کہ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں اور کوئی بھی گناہ کا کام کرتے ہیں تو آپ کے دل پر ایک نقطہ لگتا ہے, بلیک نقطہ, کالا نقطہ. اب آپ دن میں اگر 50 جھوٹ بول گئے تو آپ کے دل پہ کتنا نقطہ لگا؟ 50 نقطہ لگ گیا نا. جب 50 نقطہ لگا تو دل آپ کا سیاہ ہو گیا, دل آپ کا سخت ہو گیا. آپ کا دل اچھائی کی طرف نہیں جائے گا, وہ برائی کی طرف جائے گا. تو اسلام میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ایسا تم کرتے ہو تو کرنا چھوڑ دو, اور یہ جو گندا ہو چکا ہے اس کی صفائی کا طریقہ یہ ہے تو توبہ کرو, استغفار کرو, اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ, اللہ کے پاس آؤ اور اللہ سے معافی چاہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اچھائی کا سامان پیدا کر دے گا. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال کی زندگی ہے. نہیں, ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے جب یہ بنایا ہے تو ہم لوگ کے مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے, قبر کی زندگی, اور قبر کے بعد بھی ایک زندگی ہے حشر کی زندگی, اور حشر کے بعد بھی ایک زندگی ہے دائمی زندگی. ان سب زندگیوں سے بھی گزرنا ہے جو اسلام میں حکم ہے, جو قرآن میں حکم ہے, اور ہم کو اسی پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اب ہمارے معاشرے میں چونکہ ابھی علماء کا اور پڑھے لکھے لوگوں کا اور بہت سارے ایسے لوگوں کا مطلب اس طرح کام نہیں ہو رہا ہے جس طرح
ہم یہ کر رہے ہیں. اگر اس طرح کام ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ سدھار ضرور ہوگا. ہمارے یہاں 150 200 ایسے لوگ آتے ہیں ہر 15 دن پر, اور جب بڑا پروگرام ہوتا ہے تو 500 600 آتے ہیں. مگر یہ 500 600 میں کام تو نہیں بنے گا, یہ تو 50 لاکھ اور 60 لاکھ لوگ درست کریں گے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ جیسے کہ درس کیا دیا جا رہا ہے, میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا ہے, الگ الگ فرقے کے لوگ الگ الگ طریقے سے کہیں آئے ہیں, سارے کہہ رہے ہیں یہ سے کریں. تو کیا یہ جو درس یہاں دیا جا رہا ہے اس کا کوئی ایسا نہیں, ایسا یہاں جو درس دیا جا رہا ہے بیسک درس جو ہے قرآن و حدیث سے. یہاں کوئی دیوبندی, سنی, بریلوی, شیعہ, کوئی اہل حدیث اس سب سے کوئی تعلق نہیں ہے. سب آتے ہیں الحمدللہ, سب آتے ہیں اور سب متاثر ہو کے آتے ہیں. دیکھیے اللہ تو ایک ہی ہے, رسول بھی ایک ہی ہے, ہم بھی ایک ہی ہیں, دنیا بھی ایک ہی ہے, اسی میں سب قرآن ہے. تو اب یہ جو لوگ تقسیم کر کے اپنی اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں, اس میں ہی معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. ایک سوال مولانا صاحب, ایک سوال, یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ سب سے بہتر ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ ہونا بھی چاہیے. جب یہ قرآن خدا رسول سب کچھ ہے تو اس کے اثرات پڑ رہے ہیں, اور معاشرے میں ہمارے نوجوان بچے بچیاں, خاص خواتین جس طرح اپنے پردے کرتے ہیں تو پردہ لازمی پہنچ, تو کیا اس کے اثرات کچھ دکھائی دے رہے ہیں؟ بالکل, اس کے اثرات سب سے پہلے اثرات یہ ہے کہ یہ پروگریسو اسکول ہے. الحمدللہ یہ 52-54 سال سے قائم ہے, اور پروگریسو اسکول میں میں تقریباً 16-17 سال سے جنرل سیکرٹری ہوں. میرے آنے کے بعد میں بہت امپرومنٹ ہوا. ہمارے صدر صاحب ہیں, ان کی کافی ہمارے ساتھ تعاون اور ان کا مطلب کہ ہیلپ رہا, اور میں آگے بڑھتا گیا. تو اب یہاں پر جب میں سیکرٹری بنا تھا 350-400 بچے تھے. اس وقت 800 بچے ہیں, اپنی بلڈنگ ہے. تو جتنی ٹیچر آتی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جب انگلش تعلیم لوگ حاصل کرتے ہیں اور ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, BSc, MSc, BA, تو پھر لڑکوں سے زیادہ, برا نہیں مانیے گا, لڑکیوں کا, عورتوں کا جو قدم ہے وہ زمین سے زیادہ اٹھنے لگتا ہے. یہاں سب آتی ہیں الحمدللہ, اور وسیع آتی ہے جو میں نے کہا. اور مگر آنے کے بعد جب میں ان کو یہ سب باتیں بتاتا ہوں تو ابھی یہاں 99% ٹیچر اسکاف میں ہوتی ہیں, پردے میں ہوتی ہیں. الحمدللہ ایک چیز آپ کو ایک سوال ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے, ایسا نہیں بھی ہو رہا, یا نہیں جاتا. اگر جو ایک پلیٹ فارم ہے, اس پلیٹ فارم سے میرے خیال اگر آمدنی کے ذریعہ مطلب یہ ہو کہ اکنامک پیسہ کمائی, اس کے بارے میں بھی اگر درس دیا جائے کہ اللہ کے رسول نے کہا نا کہ تجارت بھی ضروری ہے, تو اگر تجارت پہ بھی زور دیا جائے, تعلیم پہ زور دیا جائے, تجارت, صحت اور یہ تندرستی, تجارت اور تعلیم, یہ 3 چیزوں میں اگر ان 3 چیزوں پہ زور دیا جیسے کہ آپ کے پلیٹ فارم سے, تو میرے خیال میں زیادہ مناسب ہے. اور معاشرے میں ایک ایسا فنڈ پیدا کیا جائے. میں اپنی بات بول رہا ہوں, کوئی سوال نہیں. کیا آپ کا کلاس جو ہوتا ہے وہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے, کس طرح کا اس کا پرچار کا 1 سیکنڈ بھائی, سوال آپ نے کاٹ دیا, یہ سوال تو مشورہ نہیں, سوال تو آپ نے کاٹ آپ دیا. پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو کر رہے ہیں, یہ جو کلاسز ہو رہا ہے یا پھر آپ جو درس دے رہے ہیں, یہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے, یہ عام انسان تک کس طرح سے زیادہ پہنچے؟ کیا آپ مسجدوں کو یا دیگر مساجد میں جا کر کے آپ نے اس طرح کا پیغامات اپنا دیے؟ یہاں 2 بات, ایک تو ان کی بات بول رہے ہیں, یہاں تجارت, نوکری, تو تجارت اور نوکری سب کے تعلق سے جناب علی میں یہاں بیان کرتا ہوں. اور انہوں نے کہا بہت اچھی بات کی, تجارت تو سب سے بڑی چیز ہے. آپ کے سوال کا دوسرا جواب جو ہم دے رہے ہیں, ہاں دیکھیے کہا جاتا ہے, برا مت مانیے گا میری بات, تو میرا ایک اصول ہے, بات جب کٹ جاتی ہے پھر اس پہ بات نہیں نہیں, سوری اچھا, تو میں یہ بتا رہا تھا کیونکہ یہ صحت وغیرہ کے تعلق سے بھی یہاں پر بات بتائی جاتی ہے. آپ جو ہے یہاں کوئی فری آف کاسٹ ہوتا ہے, خود بھی یہاں پہ جناب علی اصل میں اس کے کامیاب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں اپنے طور پر, میرا خود پریس کا پرنٹنگ کا کاروبار ہے, اور یہاں بھی جو میں خدمت کر رہا ہوں ایک پیسہ نہیں لیتا ہوں, فری آف کاسٹ کرتا ہوں. اور یہ بھی جو کام کر رہا ہوں میں کسی کا تحفہ بھی قبول نہیں کرتا ہوں, اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جہاں پر بھی پبلک کے ساتھ میں لین دین کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پر آپ کی عزت تو جاتی ہی ہے, اور کام میں بھی رکاوٹ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ دینے والے ہوتے ہیں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری بات چلے, ہماری بات چلے, ہماری بات چلے. تو یہاں فری آف کاسٹ ہوتا ہے.
ہم اس طریقے سے اخباروں میں دیکھتے ہیں. آپ لوگ کو آج بلانے کا خاص مقصد یہی میرا ہے کہ ہم کو پریس والے لوگ مدد کریں کہ اس کام کو آگے بڑھانے میں پریس والے لوگوں کا بھی بڑا ہاتھ ہو سکتا ہے. وہ اپنے اخبارات میں اپنے چینل میں یہ بتائیں کہ ایسا ایک کام ہو رہا ہے تاکہ لوگ اس طرف متوجہ ہوں. ہمارا خیال یہ ہے اور یہ مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ بہت سی باتیں لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے, لوگ جانتے نہیں بیچارے. جب لوگ جانتے ہیں تو ضرور عمل کرتے ہیں, اور جب لوگ جاننے کی اب کوشش کر رہے ہیں تو انٹرنیٹ میں جاتے ہیں. جب انٹرنیٹ میں جاتے ہیں تو بیچاروں کو معلوم نہیں ہے کہ کون اس میں مستند ہے, صحیح ہے, کون غلط ہے. تو اگر غلط کے پلے پڑ گیا, اپنا اچھا لگا تو اسی کے پیچھے لگ گئے, مگر ان کو تو جج کرنا ہوگا نا صحیح ہے غلط کون ہے. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ اس پہ ہیلپ کیجیے. یہاں کوئی بھی لینے دینے کی بات اور کوئی ایسی مطلب بات نہیں ہوتی. مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے چونکہ 20 سال پر یہ دینی تدریس کا کام شروع کیا ہے, انتہائی قابل سراہنا کا یہ قدم. سوال یہ ہے کہ شروع میں جو لوگ آپ سے وابستہ تھے, جو لوگ آتے تھے, اور ابھی جتنی لوگوں کی تعداد بڑھ گئی, واقعی آپ کی مقناطیسی شخصیت کی مقناطیسی اثر ہے, تو کیا فرق پا رہے آپ ابتدائی دنوں سے لے کر اب تک؟ کیا فرق پایا آپ نے؟ یقیناً کچھ مشکلات بھی آئی ہوں گی. جی مشکلات بھی سامنے آئے اور اخراجات کا بھی معاملہ ہوا. تو پہلے تو سستا بھی ہوا کرتا تھا. جو لڈو ہم 2 روپیہ میں بانٹنا شروع کیا تیواری کا, آج وہ لڈو 20 روپیہ کا ہے. تو بہرحال ہم نے اپنا کوالٹی الحمدللہ وہی رکھا, اپنے بیان کا اور اپنے ضیافت کا, لوگوں کی مہمانداری کا. اس میں فرق نہیں آیا. فرق یہ محسوس کر رہے ہیں کہ لوگ متوجہ ہو. پہلے شروع میں 25-30 آتے تھے, بڑھتے بڑھتے اتنے لوگ آنے لگے. اب لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر ہفتہ بیان, ہر ہفتہ ہو, ہر سنڈے ہو. مگر ہر سنڈے میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ ہم اتنا وقت دے سکیں, کیونکہ ہمیں سفر بھی کرنا ہوتا ہے, اور بہار میں بھی میرا ایک ادارہ ہے, اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, پھر اسکول کا معاملہ ہوتا ہے. تو اس لیے فرق لوگوں کے اندر جذبہ یہ ہوا کہ اسلام جاننے کا, اسلام پڑھنے کا اور اسلام سیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا. ہم سے فون کر کے لوگ, ہم نے کہا ہے کہ آپ کسی بھی وقت صبح شام دن رات کچھ پوچھنے کے لیے ہم کو فون کر سکتے ہیں, ہمیں غصہ نہیں آئے گا. اس سلسلے میں کیا دیگر مساجد سے آپ نے رابطہ کیا ہے؟ کیونکہ معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے جس طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہے یا جس طرح کی گمراہی پیدا کی جا رہی ہے, ہمارے نوجوان بچے جو ہیں وہ غلط وے پہ چل رہے ہیں. اس کو دیکھ کر کے مساجد کے ائمہ جو ہے وہ کبھی اس طرح کا بیان بازی اصلاح کے لیے کسی طرح کا کوئی خطبہ پیش نہیں کرتے. ہاں, تو ہم نے جو ائمہ اور جو علماء ہمارے سے منسلک ہیں, ہمارے یہاں آتے جاتے ہیں, ہم اس کے لیے کوئی کانفرنس نہیں بلایا, کوئی میٹنگ نہیں بلایا, چونکہ وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے. چونکہ ہر خیال کے لوگ اپنی اپنی بات بولتے ہیں, اور اس لیے میں نے اس اسٹیج سے کسی کو نہیں لایا. صرف ہمارے صدر صاحب ہیں, میں ہوں اور کمیٹی کے لوگ ہیں. میں نے بولنے کے لیے کسی کو نہیں لایا. اتنا بڑا پروگرام ہوا, لوگوں نے کہا اس کو بلائیے, اس کو بلائیے. ہم واقعی کیا بولیں گے, جو ہم بول رہے وہی بولیں گے. تو بولے گا, اب پھر کہیں کچھ اور بول گئے تو میرا جو کانسیپٹ ہے اور جو ہم چلا رہے ہیں وہ پورا ختم ہو جائے گا. تو اس لیے ہم نے علماء کو کہتے رہتے ہیں, ائمہ کو کہتے رہتے ہیں, بولتے رہتے ہیں کہ آپ بھی ایسا. بہت سے لوگ آتے ہیں, بہت سے ائمہ ہمارے پروگرام میں بھی آتے ہیں, 1 بجے تک رہتے ہیں, اور 1 بجے کی 5 منٹ 10 منٹ باقی رہتا ہے, ہم چلے جاتے ہیں, چونکہ ان کے یہاں نماز ختم ہو جاتا ہے. ہمارے ختم ہوتے ہوتے 1:15 1:20 ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہماری کوشش رہتی ہے جہاں تک ہم جہاں بہار جاتے ہیں تمام ہر جگہ یہی میرا پیٹرن ہے, اور اسی طرح بولتے ہیں کہ بھائی اصلاح ہونی چاہیے. ہم لوگ کو بڑھ جانا ہے, ہماری بات ہماری نسل آئے گی, ہمارے بچے آئیں گے, وہ ایمان والے ہوں, اسلام والے ہوں, سچ اور جھوٹ, حق اور نہ حق سمجھ سکیں. جب ان کو یہ سمجھ, ابھی کیا ہے, اگر ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے اور 10 آدمی اس کو شامل ہو گئے اور ایک آدمی سچ بول رہا ہے, تو آدمی 10 کا ساتھ دے گا, اس کا ساتھ نہیں دے گا. اب اس کے لیے ہمت چاہیے. مولانا کیا آپ اکیلا تنہا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف بیان دیتے ہیں یا مولانا سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بٹ آپ کو لگتا ہے کہ ایک ٹیم ورک ہونے کی ضرورت ہے؟ اس میں نوجوان جس طرح سے تبلیغ ہوتا ہے, تبلیغ کی شکل میں ہونی چاہیے تب اصلاح معاشرے میں اصلاح ہوتا ہے. نہیں بالکل, وہ صورت تو ہونی چاہیے. وہ صورت میں نے بنائی ہوئی بھی ہے. ہماری بھی ٹیم ہے جو نہ بنی 22-25 آدمیوں کی, مگر وہ نوجوانوں کی ٹیم ہے. اور اس طرح جس طرح تبلیغی جماعت کرتی ہے یا کوئی اور جماعت کرتی ہے اس طرح ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں. چونکہ اس طرح کرنے سے جانے سے
جو ہمارا اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا, وہ ختم ہو جائے گا, چونکہ وہ چیز اتنا امپروو کر چکا ہے اور اتنا پھیل چکا ہے, اس کو دبانا تو ممکن نہیں ہے اور اس کو ختم کرنا بھی ممکن نہیں ہے, مگر جو کچھ لوگ ادھر آ کر کے ٹھیک ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس سے امید ہے کہ اور بھی لوگ ٹھیک ہو جائیں گے, اس کا معاملہ ختم ہو جائے گا.